آج ہم بات کریں گے فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ فزیکل چینجز کیا ہوتی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ کیمیکل چینجز کنہیں کہتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ چینجز کیا ہوتی ہیں، چینجز ہوتی ہیں تبدیلی یا تبدیلیاں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو میٹر ہوتا ہے، کوئی سا بھی میٹر یعنی کہ کوئی بھی چیز جو وزن بھی رکھتی ہے اور جگہ بھی گھیرتی ہے، جب اس کی حالت میں تبدیلی آئے، یعنی کہ سالڈ سے لکوڈ یا لکوڈ سے گیس یا سالڈ سے یا لکوڈ سے سالڈ میں تبدیل ہو، تو ہم کہتے ہیں وہ فزیکل چینج ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب چاکلیٹ میلٹ ہوتی ہے تو یہ فزیکل چینج ہوتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا دوسری طرح کے چینجز ہوتے ہیں جس میں میٹر ایک طرح سے ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہو جائے، یعنی کہ ایک طرح کے میٹر سے کوئی نئی چیز بن جائے، تو اسے کیمیکل چینج کہتے ہیں۔ چلیں اب ہم کیمیکل چینج کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب میٹر کیا ہو، ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں وہ کیمیکل چینج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کیک بیک کرتے ہیں یعنی کیک بناتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے بہت سارے اجزاء لیتے ہیں، جیسا کہ ہم میدا لیتے ہیں، ہم دودھ لیتے ہیں، ہم چینی لیتے ہیں، اسی طرح ہم انڈے لیتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں لیتے ہیں۔ پھر ہم ان سب کو کیا کرتے ہیں، ان سب کو ہم مکس کرتے ہیں، اور پھر جب ہم اوون میں رکھ کے کیا کرتے ہیں، بیک کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے، کیک بن جاتا ہے۔ اب یہ کیک نہ آٹے کے جیسا ہے، نہ یہ دودھ کی طرح کا ہے، نہ یہ چینی کی طرح کا لگ رہا ہے، نہ یہ انڈوں کی طرح کا لگ رہا ہے، بلکہ یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائپ کے یا مختلف طرح کے میٹر کو ہم نے کیا کیا، مختلف طرح کے میٹر تھا، اس کو ہم نے مکس کر کے اس کو ہیٹ کیا، یعنی کہ بہت زیادہ تپش دی، گرمائش دی، اور اس کو بیک کیا اوون میں، تو کیا ہوا، ہمارے پاس کیک حاصل ہو گیا، یہ کیک بن گیا۔ یہ کیک کیا ہے، نئی چیز ہے، نیو سبسٹینس۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک میٹر جو ہے وہ، یا مختلف میٹر کی چیزیں جو ہیں، مختلف چیزوں سے دوسری قسم کی ایک نئے قسم کی چیز بنی، یعنی نیو سبسٹینس فارمز، نئی چیز بنتی ہے، کس میں، کیمیکل چینجز میں۔ اب اگر ہم سوچیں کہ نہیں، اس کیک کے بجائے ہم نے دوسرا کیک بنانا ہے، تو کیا ہم اس کیک کو واپس ان چیزوں میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا اس کیک میں سے ہم چینی، انڈے، آٹا اور دودھ واپس نکال سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں نکال سکتے، بلکہ اب کیک بن گیا تو بن گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح فزیکل چینجز میں ہم سالڈ سے لکوڈ میں جا سکتے تھے، یا ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جاتے تھے اور واپس ہم اس حالت میں آ سکتے تھے، یعنی ریورس کر سکتے تھے، جیسا کہ برف سے پانی بنا سکتے تھے اور پانی سے بھاپ بنتی تھی جب ہم بوائل کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم واپس اس بھاپ کے اوپر اگر ہم ڈھکن رکھ دیں گے تو واپس لکوڈ بن جائے گا، اور اگر ہم جو ہے یہاں سے اس لکوڈ پانی کو، یعنی پانی کو ہم جو ہے فریز کریں گے تو کیا ہوگا، واپس برف بن جائے گی۔ تو یہ کیا تھا، ریورس ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ کیک تو ریورس ہی نہیں ہو سکتا، واپس اس میٹر میں آ ہی نہیں سکتا جس سے یہ بنا تھا، یعنی جن چیزوں سے، جس میٹر سے یہ بنا تھا، اب یہ واپس اس میں نہیں جا سکتا۔ تو کیمیکل چینجز کیا ہوتے ہیں، ریورسیبل چینج نہیں ہوتے۔ تو ہم کہتے ہیں کیمیکل چینجز irreversible چینجز ہوتی ہیں۔ irreversible، ریورسیبل کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ irreversible کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو واپس نہیں جا سکتی، جو ریورس نہیں کر سکتی، یعنی کہ کیمیکل چینج ایسی تبدیلی ہوتی ہے جو واپس نہیں ہو سکتی۔
اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں، جیسا کہ اگر ہمارے پاس کوئی فروٹ ہے، جیسا کہ یہاں اسٹرابری ہے، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کچھ ٹائم رکھی رہے تو یہ گل سڑ جاتی ہے، تو جب کھانا گل سڑ جائے تو وہ کھانے کے قابل نہیں بچتا۔ اسی طرح یہ اسٹرابری بھی اب کھانے کے قابل نہیں بچی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اسٹرابری جو ہے جب گل جاتی ہے تو یہ واپس فریش نہیں ہو سکتی، واپس تر و تازہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ گل سڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ irreversible چینج ہے۔ تو جب کھانا یا کوئی بھی کھانے کی چیز گل سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو کیمیکل چینج آ گیا ہے، اس میں کیمیکل چینج آیا ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک پودے کو پانی دیتے ہیں تو پودا چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے بالکل پودا بڑا سا پودا بن جاتا ہے اور پھر آخر میں درخت بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس چھوٹے سے پودے سے ایک نئی چیز بن گئی ہے جو کہ بڑا پودا ہے، اس کے اندر اور بھی پتے نکل آئے ہیں، اب یہ نیا پودا ہے، یعنی کہ بڑا پودا، اور یہ اس چھوٹے پودے سے مختلف ہے کیونکہ اب یہ بڑا ہے اور اس کی ڈنڈیاں بھی چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پودا بڑا پودا واپس چھوٹے سے پودے میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے پودے کو اردو میں پنیری کہتے ہیں، جو پنیریاں لگائی جاتی ہیں۔ جب پنیریوں کے پودے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو بڑے بڑے پودے اور درخت بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا سا پودا یا درخت بن گیا ہے، لیکن یہ واپس اس پنیری میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے جب پلانٹس کی نشو نما ہوتی ہے اور وہ بڑھتے ہیں تو وہ کیمیکل چینج ہوتا ہے، کیمیکل تبدیلی، یعنی کہ irreversible چینج۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس لکڑیاں موجود ہوں اور ہم انہیں جلائیں، جس طرح یہاں پر لکڑیاں جلائی گئی ہیں، اسے کہتے ہیں برننگ آف ووڈ۔ ووڈ مطلب لکڑی، اس کو برن کیا ہے یعنی کہ جلایا ہے۔ جب لکڑیوں کو جلایا جائے اور وہ جب مکمل طور پہ جل جاتی ہیں تو اس طرح سے سفید سفید راکھ بن جاتی ہے، جسے انگلش میں ایش کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایش بن گئی ہے، یعنی کہ راکھ بن گئی ہے۔ یہ پہلے لکڑیاں تھیں، اس طرح کی لکڑیاں تھیں، ووڈ تھی، اس کی برننگ ہوئی اور آخر میں راکھ بن گئی، ایش بن گئی۔ اب کیا ہم اس راکھ سے واپس یہ پوری کی پوری اس طرح کی لکڑیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک irreversible چینج ہے۔ اسی طرح یہ ووڈ تھی، ووڈ ایک لکڑی ہوتی ہے، لیکن یہ یہاں پہ ایش ہے یعنی کہ راکھ ہے، اور راکھ جو ہے وہ لکڑی کی طرح نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہاں پہ نیو سبسٹینس فارمڈ، یعنی کہ نئی چیز بنی ہے۔ تو ہمیں کیا پتا چلا؟ یہ بھی کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ یہ بھی کیمیکل چینج کی ایگزامپل ہے۔ اس میں بھی کیمیکل تبدیلی آئی ہے کیونکہ ایک چیز سے نئی چیز بن گئی ہے۔ تو آج ہم نے اسٹڈی کیا کیمیکل چینجز کے بارے میں، جس میں ہم نے دیکھا کہ جب کوئی نئی چیز بنتی ہے، کسی میٹر میں تبدیلی آئے اور نئی چیز بنے اور اس طرح کی تبدیلی ہو کہ وہ چیز دوبارہ پہلی والی چیزوں میں تبدیل نہ ہو سکے، یعنی irreversible چینج ہو، تو ہم کہتے ہیں ایسی چینجز کیمیکل چینجز ہوتی ہیں۔ اور اس طرح ہم نے ایک ایک کر کے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے بارے میں اسٹڈی کیا۔